اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ اس سبق میں ہم ایک مہم عربی قاعدے کو سیکھیں گے، اور وہ قاعدہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کا قاعدہ۔ اس قاعدے میں ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، دونوں اسم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں محمد کی کاپی، احمد کا کمرہ، اور اسی طریقے سے کا کے کی کے ساتھ ہم دو اسموں کو جوڑتے ہیں۔ جیسے مثلاً آپ نے اردو زبان میں کہا کہ محمد کی کاپی، اس میں محمد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور کاپی جو اس کے بعد آیا ہے یہ مضاف ہے۔ لیکن عربی زبان میں برعکس ہوتے ہیں، پہلے مضاف آتا ہے بعد میں مضاف الیہ۔ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور بعد میں مضاف، عربی میں برعکس، پہلے مضاف اور اس کے بعد مضاف الیہ۔ مضاف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ کے اوپر، مضاف کے اوپر داخل نہیں ہوتا الف لام، مضاف الیہ کے اوپر ممکن ہے کہ الف لام داخل ہو جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مضاف کا اعراب یعنی زبر زیر پیش یہ مشخص نہیں ہے، کوئی سا بھی آ سکتا ہے، وہ پھر جملے کو دیکھ کے لگائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کتاب کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوگا۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ محمد کی کاپی، اب عربی میں کیسے بناؤ گے؟ عربی میں کہو گے دفتر محمدن، دفتر محمدن، یہ اس طریقے سے آپ بنائیں گے۔ اسی قاعدے کو آپ نے اس درس میں پڑھنا ہے، مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ ایک ڈائلاگ ہے، سعید کہتا ہے کہ سعید کہتا ہے اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ کتاب، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ اس جملے میں مضاف اور مضاف الیہ موجود ہے، کہاں ہے؟ یہ تو حمزہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے آپ سوال کر رہے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ کتاب محمدن، محمد کی کتاب، یعنی کیا محمد کی کتاب، ھذا یہ، یا یاسر اے یاسر، یعنی کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ آپ نے غور فرمایا کتاب محمدن، محمد کی کتاب، جیسے اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو سعید کہتا ہے کہ کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ یاسر کہتا ہے لا ھذا کتاب حامدن، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے، اس میں بھی مضاف الیہ موجود ہے۔ کتاب حامدن، کتاب مضاف ہے، حامدن مضاف الیہ ہے۔ پہلے والے جملے میں کتاب مضاف تھا اور محمدن مضاف الیہ تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ حامد کی کتاب ہے، دیکھا کی اس میں آیا۔ سعید کہتا ہے کہ این کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اس میں بھی آپ غور فرما رہے ہیں، کتاب محمدن، محمد کی کتاب، این کا معنی ہوتا ہے کہاں، این کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر کہتا ہے کہ ہوا علی المکتب ہناک، ہوا یعنی وہ، علی المکتب مکتب کے اوپر ہے یعنی میز کے اوپر ہے، ہناک وہاں، ہونا کا معنی ہوتا ہے یہاں، ہناک کا معنی ہوتا ہے وہاں، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی وہ میز، وہاں میز کے اوپر ہے۔ اب باقی قاعدے بھی اس میں دیکھیں آ رہے ہیں، جیسے اعلیٰ حرف جر ہے، مکتبے کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم اس وجہ سے مکتبے پڑھ رہے ہیں۔
مکتبن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ چونکہ الف لام داخل ہے. تو یہ سب قاعدے آپ اپنے ذہن میں رکھیں. سعید کہتا ہے این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ دفتر مضاف ہے، عمار مضاف الیہ ہے. یاسر کہتا ہے ہو علی المکتب المدرس، وہ استاد کے میز پر ہے. مکتب المدرس بھی اسی طرح مضاف الیہ ہے. سعید کہتا ہے قلم من ھذا یا علی، سعید کہتا ہے کہ اے علی یہ قلم کس کا ہے؟ من یعنی کس کا، کون، کس کا. قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ علی کہتا ہے ھذا قلم المدرس، یہ مدرس کا قلم ہے. اسی طرح قلم المدرس مضاف الیہ ہے. سعید کہتا ہے کہ این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، حقیبۃ المدرس یعنی استاد کا بیگ مضاف الیہ ہے. علی کہتا ہے ہی تحت المکتب، وہ چونکہ ہی اس وجہ سے استعمال ہو رہا ہے چونکہ حقیبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اسی وجہ سے ہی استعمال ہو رہا ہے. ہی تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہیں. تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر. یہ سبق ختم ہوا اور آپ نے مضاف الیہ الحمدللہ پہچان لیے. اب یہاں پر تمارین ہے، اور ان تمارین یعنی مشقیں ہیں، اور اس میں سے پہلی مشق جو ہے وہ یہ ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کے جوابات دے. پہلا سوال یہ ہے کہ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو سبق میں ظاہر ہے موجود ہے، تو آپ کہوں گے کہ ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے. 2 نمبر سوال ہے این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ تو عمار کی تو کتاب بہرحال نہیں تھی، وہ تو دفتر تھا یعنی کاپی تھی. بہرحال تو آپ کہیں گے کہ ہوا علی المکتب المدرس، وہ مدرس کی میز پر ہے. 3 نمبر پر سوال ہے کہ این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ تو چونکہ حقیبہ جو ہے وہ مؤنث ہے، آپ ہیا لے کے آؤ گے، کہو گے ہی تحت المکتب، ہی تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہیں. یہ مشق ختم. اگلا مشق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اضف الکلمۃ الاولی، پہلے کلمہ کو اضافہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی اضافہ کرو یعنی بڑھاؤ، اضافہ کرو. الی الثانیہ، دوسرے کلمے کی طرف. ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف اضافہ کرنا ہے. یعنی اضافہ کیا کرنا ہے؟ یعنی مضاف اور مضاف الیہ بنانے ہیں. مثال کے طور پہ وہ مثال لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کتاب محمد. تو اس سے آپ کیسے بناؤ گے؟ چونکہ مضاف جب بناؤ گے مضاف تنوین قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، اور مضاف الیہ تنوین قبول کرتا ہے اگر الف لام داخل نہ ہو تو. دیکھیں اب کتاب محمد سے مضاف الیہ کیسے بناؤ گے؟ مثلا کہو کہ محمد کی کتاب، تو کہو گے کہ کتاب محمد، محمد کی کتاب. دوسری مثال لے کے آتے ہیں مکتب المدرس، مکتب یعنی میز، المدرس یعنی استاد. آپ کہو کہ بھائی استاد کا میز، تو کیا کہو گے؟ کہو گے مکتب المدرس. مدرسین اس وجہ سے نہیں پڑھی چونکہ الف لام داخل ہے. مکتب المدرس، استاد کا میز. اسی طریقے سے قلم حامد، ان سے کیا بناؤ گے؟ قلم حامد یعنی حامد کا قلم. مفتاح البیت، تو اس سے کیسے مضاف الیہ بناؤ گے کہ مفتاح البیت یعنی گھر کی چابی. بیت اور عباس سے کیسے بناؤ گے بیت عباس، عباس کا گھر. دکان التاجر، ان سے کیسے بناؤ گے دکان تاجر، تاجر کی دکان. غرفۃ علی سے کیسے بناؤ گے؟ غرفۃ علی، علی کا کمرہ. بیت المہندس سے کیسے بناؤ گے؟
بیت المہندس، مہندس یعنی انجینئر کا گھر، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو۔ یہاں تک درس کافی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ تھوڑی سی تمرین کریں، اگلے جلسے میں انشاءاللہ اسی درس کو ادامہ دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔